نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى۔ آج انشاءاللہ ہم سورۃ النجم پڑھیں گے۔ اس کے پہلے لفظ سے ہی اس سورت کا نام ہے والنجم، قسم ہے ستارے کی، اذا ہوا جب وہ گرے، ما ضل صاحبکم نہیں ضل بھولا، صاحبکم تمہارا ساتھی، وما غوا نہ وہ بھٹکا ہے، نہ بھولا ہے نہ بھٹکا ہے۔ مشرکین مکہ سے خطاب ہے کہ تمہارا ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھولے نہیں ہیں، بھٹکے نہیں ہیں، اپنی طرف سے بات نہیں کی، وہ تو اپنی طرف سے بات کرتے ہی نہیں، اور انہوں نے دیکھا ہے فرشتے کو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہاں وہی تذکرہ ہے، جبریل امین کو دیکھا تھا نا دوسری مرتبہ آسمان میں پروں کو پھیلائے ہوئے، تو کہنے لگے انہوں نے معاذ اللہ کسی جو ہے جن کو دیکھا ہے، یا ان کے دماغ پر کوئی اثر ہو گیا جس سے ان کو معلوم ہوتا ہے کہ اتنی بڑی مخلوق دیکھ لی میں نے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے اس کا ذکر کیا کہ بھولے نہیں، بھٹکے نہیں۔ اور یہ صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے اندر جب مخالفتیں زور پر تھیں، ابھی مکہ فتح نہیں ہوا تھا، بیت اللہ میں یہ صورت پڑھی پوری، اس کے آخر میں سجدہ ہے نا، آپ نے بھی سجدہ کیا، مشرکین نے بھی، سب جب سن رہے تھے اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھتے تھے، اور اس کے اندر جو فصاحت و بلاغت ہے اس کو بھی وہ سمجھتے تھے، تو وہ قرآن نے ان پر اتنا اثر کیا کہ وہ بھی سارے کے سارے سجدے میں گر گئے۔ ایک تھا بدبخت جس نے نیچے سے مٹی اٹھائی اور اپنی پیشانی پر رکھی اور کہا کہ میرے لیے اتنا کافی ہے، ٹھیک ہے۔ ما ضل صاحبکم نہیں بھولا آپ کا تمہارا ساتھی، اور نہ وہ بھٹکا ہے، وما ينطق عن الهوى وہ اپنی خواہش نفس سے بولتا ہی نہیں، ما ينطق نہیں وہ بات کرتا، عن الهوى اپنی خواہش سے، ان هو الا وحی یوحى نہیں ہے وہ مگر وحی جو بھیجی جاتی ہے، علمہ شدید القوى سکھا ہے اس کو مضبوط قوت والے فرشتے نے، ذو مرتن جو بڑی طاقت والا ہے، فاستوى پھر وہ سیدھا ہو گیا، یعنی آسمان پر اپنی اصلی شکل میں جبریل امین سیدھے ہو گئے، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى اور وہ افق کے کناروں پر تھا، بلند تھا افق کے کناروں پر، اس کا ایک پر آسمان اور مشرق اور مغرب کی جو وسعت ہے اتنا برابر تھا، اور کئی پر تھے اس کے۔ ثم دنا پھر وہ قریب آیا، فتدلی اور اتر آیا، قریب ہوا اور اتر آیا، فکانا پس وہ ہو گیا، قاب قوسین قریب دو کمانوں کے، او ادنا یہ سے بھی زیادہ قریب، جتنی کمان ہوتی ہے نا دو کمانوں جتنا فاصلہ رہ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جبریل امین اتنے قریب ہو گئے۔ کئی لوگ یہاں سے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو اللہ کے اتنے قریب ہو گئے یہ مراد لیتے ہیں، لیکن پیچھے جو گفتگو چل رہی ہے اس سے مراد وہی فرشتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اللہ تعالیٰ بھی لیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، دیکھا نہیں ہے، چاہے اتنا قریب بھی تھے، دو کمانوں کا فاصلہ تھا تو کئی پردے تھے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ امی عائشہ کہتی ہیں جو یہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اللہ تعالیٰ کو دیکھا، وہ جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اس کو کوئی دنیا کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی تو قریب ہو گیا دو کمانوں کے یا اس سے زیادہ قریب، فَأَوْحَا تو پھر اس نے وحی کی اِلَىٰ عَبْدِهِ اس کے بندے کی طرف، یعنی اللہ کے بندے کی طرف اس جبرائیل نے وحی کی، ما اوحا جو اس نے وحی کی، ما کذب الفؤاد نہیں جھوٹ بولا اس کے دل نے، ما رآ جو اس نے دیکھا، یعنی جو دیکھا نا وہی دل نے تصدیق کی۔ بعض دفعہ ہوتا ہے نا بندہ دیکھتا کوئی اور چیز ہے، دل میں آتا ہے کہ کچھ اور ہے، ہوتا ہے نا کئی دفعہ آنکھیں دھوکہ کھا جاتی ہیں، دیکھنے والے کہتے ہیں ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی، اس کی چمک سے بندہ سمجھتا ہے کہ سونا ہے، سونا نہیں ہوتا وہ، ٹھیک ہے نا۔ اس کو کئی چیزوں پہ وہ اپلائی کیا جا سکتا ہے، ہر چمکنے والی چیز سونا، کئی دفعہ آنکھیں دھوکہ کھا جاتی ہیں، بندے کا تجربہ بھی دھوکہ کھا جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ جو ہے بندہ بڑا اچھا ہے، لیکن جب اس کے ساتھ ہوتا ہے تو کوئی اور چیز وہ نکلتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو دیکھا جبرائیل کو اور جو دل نے سمجھا، دھوکہ نہیں کھایا، جو آنکھوں نے دیکھا نا وہی کچھ ہی تھا حقیقت میں۔ ما کذب الفؤاد ما رآ افتمارونہ علی ما یرا کیا تم جھگڑتے ہو اس پر ما یرا جو اس نے دیکھا، تم جھگڑا کر رہے ہو کہ اس نے کیا دیکھا، وَلَقَدْ رَآهُ البتہ رآہ دیکھا اس کو، نزلۃ اخری دیکھنا ایک اور بار، ایک اور مرتبہ بھی انہوں نے ان کو دیکھا، جبریل امین کو ایک مرتبہ اور دیکھا، اور کب دیکھا تھا؟ معراج کی رات،
ٹھیک ہے، جب معراج کرائی گئی تو اس بار بھی دیکھا. عند سدر، وہ کب دیکھا؟ عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا پر دیکھا. وہاں بھی جبرائیل امین کو اپنی اصلی صورت میں دیکھا. عندہا جنت المأوا، جنت المأوا کے قریب دیکھا. ٹھیک ہے، مأوا اصل کہتے ہیں رہنے کے ٹھکانہ، جگہ، جنت کہتے ہیں باغ کو. اذ یغش السدرۃ، جب ڈھانپ رہا تھا سدرہ بیری کو، ما یغشا جو کچھ ڈھانپ رہا تھا. ما زاغ البصر، نہ اس کی نگاہ جو ہے مائل ہوئی کسی اور طرف. وما طغى، اور نہ وہ حد سے بڑھی، جہاں دیکھنا تھا وہیں پر رکی. لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، یقیناً اس نے دیکھی اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں. اسی معراج کی رات اور بھی کئی نشانیاں، جنت اور جہنم وہ دکھایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ نے دیکھی. افرأیتم اللات والعزیٰ، کیا بھلا تم نے دیکھا لات اور عزیٰ کو؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ شان ہے، یہ مقام ہے کہ اپنی مرضی سے بولتے نہیں، اور جبریل امین کو دیکھا، اور ان کے مقابلے میں تم لات اور عزیٰ کی پوجا کر رہے ہو. ٹھیک ہے نا، آپ کی بات کو چھوڑ کر لات اور عزیٰ سے محبت کرتے ہو. افرأیتم، کیا بھلا تم نے دیکھا، یعنی غور کیا لات اور عزیٰ کو. ومناۃ الثالثۃ الاخریٰ، اور تیسرے منات کو جو تم نے معبود بنایا. الکم الذکر، کیا تمہارے لیے مذکر ہیں، وَلَهُ الْأُنثىٰ، اور اس کے لیے بیٹیاں ہیں. یعنی ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وحی لے کر آنے والے ہیں آپ پر جبریل امین، اس کی شان تو یہ اتنے بڑے اس کے پر تھے، اتنی عظیم جو ہے ان کی جسامت تھی، اتنی بڑی طاقت تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ زمین پہ دیکھا، ایک مرتبہ سدرۃ المنتہا پر دیکھا. اب اس کے مقابلے میں تمہارے یہ لات اور عزیٰ یہ کیا کچھ ہیں، اور پھر تم اس کو جبریل امین کو تم اللہ کی بیٹی بناتے ہو. فرشتوں کو تم نے بیٹیاں بنائی ہوئی ہیں اللہ کی. الکم الذکر، کہ تمہارے لیے مذکر ہیں، تم اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو. وَلَهُ الْأُنثىٰ، اور اس رب کے لیے بیٹیاں ہیں. یعنی اپنے لیے تم بیٹیاں پسند نہیں کرتے، اولاد بنائی بھی اللہ کے لیے تو وہ جو کمزور ہے. وَلَهُ الْأُنثىٰ، اور جو تمہیں خود کو پسند نہیں. وَلَهُ الْأُنثىٰ، اور اس کے لیے لڑکیاں ہیں. تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِیزَىٰ، یہ تقسیم تو بڑی بے انصافی کی تقسیم ہے. إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ، نہیں ہے یہ الا اسماء، مگر چند نام، سمیتموہا، جو تم نے رکھ لیے، انتم وآباؤکم، تم نے اور تمہارے باپ دادا. یعنی لات اور عزیٰ تم نے اپنے نام ہی رکھے ہوئے ہیں، باقی وہ کچھ ہی نہیں ہے. ما انزل اللہ بہا من سلطان، اس پر اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی. ان یتبعون الا الظن، نہیں وہ پیروی کرتے مگر گمان کی. وما تہوی الانفس الا الظن وما تہوی الانفس، اور جو ان کے دل چاہتے ہیں وہی وہ کرتے ہیں. ولقد جاءہم، اور البتہ آ گئی ان کے پاس میں ربہم الہدیٰ، ان کے رب کی طرف سے ہدایت آ چکی ہے. ام للانسان ما تمنا، کیا انسان کے لیے وہی ہوگا جو وہ تمنا کرتا ہے، یعنی جو چاہتا ہے وہی ہو جائے گا، اس کی مرضی کے مطابق ہی سارا کچھ ہوگا. فللہ الآخرۃ والأولیٰ، بس اللہ کے لیے ہے آخرت بھی، والأولیٰ، اور پہلی بھی، یعنی دنیا بھی اور آخرت بھی اللہ کے اختیار میں ہے. جو اللہ کا بنے گا، جس کو چاہتے ہیں اللہ دنیا جتنی چاہتے ہیں دیتے ہیں. ہر طالب دنیا کو اس کی مرضی کے مطابق تو نہیں ملتا نا. وَكَمْ مِن مَلَكٍ، اور کتنے ہی فرشتے ہیں، من السماوات، آسمانوں میں. لا تغنی شفاعتهم شیئا، نہیں فائدہ دیتی ان کی سفارش کچھ بھی. الا من بعد، مگر اس کے بعد ان یأذن اللہ، کی اجازت دے اللہ ان کو. لمن، اس بندے کے لیے یشاء، جس کو وہ چاہے. ویرضی، اور اس کے ساتھ وہ راضی ہو، تب ان کی سفارش فائدہ دے گی. ان الذین، بے شک وہ لوگ، لا یؤمنون بالآخرہ، جو نہیں ایمان لاتے آخرت پر. لا یسمون الملائکہ، وہ نام رکھتے ہیں ملائکہ کے. تسمیۃ الانثیٰ، نام رکھنے عورتوں کی طرح، وہ عورتوں کی طرح کے نام رکھ کے اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. ما لہم بہ من علم، اس بات کا انہیں علم نہیں ہے. ان یتبعون الا الظن، نہیں وہ پیروی کرتے مگر گمان کی. وان الظن، اور بے شک گمان جو ہوتا ہے حق کے مقابلے میں کچھ فائدہ نہیں دیتا. فاعرض عمن تولی، پس آپ اعراض کریں اس بندے سے، تولا، جو منہ موڑتا ہے، عن ذکرنا، ہمارے ذکر سے. ولم یرید الا الحیات الدنیا، نہیں وہ چاہتا مگر دنیا کی زندگی. وہ اعراض کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ آخرت کو ماننے سے آخرت کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، دنیا کے مفادات پھر چھوڑنے پڑتے ہیں. وہ دنیا کے مفادات نہیں چھوڑتا اور قرآن سے منہ موڑتا ہے، دنیا کی زندگی چاہتا ہے. ذالک مبلغہم من العلم، یہ پہنچا دینے، یہ علم کی انتہا ہے. ان ربک هو اعلم، بے شک آپ کا رب وہ خوب جانتا ہے. بمن ضل عن سبیلی، جو گمراہ ہوا اس کے راستے سے، اور وہ خوب جانتا ہے جس نے ہدایت پائی. وللہ، اور اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے. لیجزی الذین، تاکہ وہ بدلہ دے ان لوگوں کو، اساؤ، جنہوں نے برائیاں کی. بما عملوا، جو اساؤ برائی کا بدلہ، برا جو انہوں نے عمل کیے. ویجزی الذین، اور بدلہ دے ان لوگوں کو جنہوں نے اچھائی کی، الحسنى، اچھا بدلہ. بروں کو برا بدلہ اور اچھوں کو
ان کی اچھائیوں کا اچھا بدلہ۔ الذین، بے شک وہ لوگ، یجتنبون، جو اجتناب کرتے ہیں، کبائر الاسم، بڑے گناہوں سے، والفواحش، اور فحاشی سے، الا اللمم، مگر صغیرہ گناہ جن سے بچنا ناممکن ہو۔ ان ربک واسع المغفرہ، بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور چھوٹے گناہوں پر کو بار بار نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان کے ایسے صغیرہ گناہ معاف کر دیں گے۔ لمم ان گناہوں کو کہتے ہیں جن کی کوئی سزا متعین نہیں ہے، جن گناہوں پر سزا متعین نہیں ہے، جن گناہوں پر لعنت کا تذکرہ کیا گیا ہے، وہ تو بڑے گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور صغیرہ گناہ لمم کیا ہے کہ جس سے بندے، اب جلتے ہوئے پاؤں کے نیچے چونٹی آ گئی ہے، ایک جان تو ہم نے ختم کر دی لیکن ہمارے بس میں نہیں ہے وہ، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح کئی اور جو ہے بات کرتے ہوئے کبھی ایسا جملہ کوئی بول دیا جو بولنا نہیں چاہیے تھا، سبقت لسانے میں، کبھی جو ہے شاگرد کو مار دیا، مارنا نہیں چاہیے تھا غصے میں، ٹھیک ہے۔ تو الا اللمم، بڑے گناہوں سے آپ بچیں گے، اجتناب کرتے رہیں گے، تو چھوٹے گناہ، صغیرہ گناہ جن سے آدمی نہیں بچ سکتا، اللہ تعالیٰ وہ معاف کر دیں گے۔ ان ربک واسع المغفرہ، بے شک آپ کا رب بڑی وسعتوں والا ہے۔ هو اعلم بکم، وہ خوب جانتا ہے، بکم تم کو، اذ انشأکم من الارض، جب اس نے پیدا کیا تم کو زمین سے، واذ انتم، اور جب تم تھے، اجنۃ، جنین کی حالت میں، فی بطون امہاتکم، اپنی ماں کے پیٹ میں ایک جو ہے لوتھڑا تھے خون کا، اس وقت بھی تمہارا رب تمہیں جانتا تھا۔ فلا تزکوا انفسکم، اپنے نفسوں کو پاک نہ کیا کرو، اپنے آپ کی صفائیاں نہ بیان کیا کرو، یہ مطلب ہے۔ اب فلا تزکوا انفسکم، اپنے منہ میاں مٹھو نہ بنا کرو، میں تو بڑا اچھا ہوں، میں نے نماز بھی پڑھی، میں نے تہجد بھی پڑھی، میں نے یوں کیا، میں نے یوں کیا ہے، میری آواز بڑی اچھی، میں بڑا اچھا خطیب، میں یوں، میں اپنے آپ کو، فلا تزکوا انفسکم، لوگوں کے سامنے تو کر سکتے ہو نا تم، اللہ کو تو پتہ ہے۔ دیکھیں نا، جس طرح ماں کہے، ماں اپنے بچے کا سب کچھ جانتی ہے نا، اس کے ہاتھوں میں پلا بڑا ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا کرتا ہے، استاد کو بھی پتہ ہے میرے بچے کب جو ہے نا یہ جھوٹ بولتے ہیں، کب بہانہ کرتے ہیں، کب یہ سچ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اور رب، اللہ رب العالمین، یہ تو ماں باپ تو پھر بھی کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ماں باپ سے چھپا لیتے ہیں ہم، اللہ رب العالمین کو تو پتہ نا، وہی کہا نا، وہ تو تمہارے ماں کے رحم میں جب تھے، تمہارے اندر کیا کیا صلاحیتیں پیدا کی اس نے، تم کیا کچھ کر سکتے ہو، کیا نہیں کر سکتے، کیا تم چاہتے ہو، کیا نہیں چاہتے، اللہ کو تو سب پتہ ہے۔ اس لیے اللہ کے سامنے یہ نہ کہو کہ اللہ میرا قصور نہیں تھا، فلاں تھا، یوں تھا، بلکہ کہو اللہ میرا گناہ ہے، میں مجرم ہوں، مجھ سے گناہ ہو گئے ہیں، تو مجھے معاف کر دے، ٹھیک ہے۔ هو اعلم، وہ خوب جانتا ہے، بمن اتقى، تم میں سے متقی کون ہے۔ اپنے آپ کو متقی نہ بنایا کرو، اللہ کو پتہ ہے کہ متقی کون ہے، اللہ کے سامنے بنے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سامنے متقی بننے والا بنا دیں۔ اس کا ایک رکوع رہ گیا، وہ انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے ہم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں تقوی والی زندگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائیں کہ اللہ کی نظر میں ہم متقی ہوں، لوگوں کی نظر میں اللہ تعالیٰ پھر خود ہی بنا دیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ کوشش نہ کریں کہ لوگوں کی نظروں میں ہم بڑے متقی نظر آئیں، اصل یہ ہو کہ ہم حقیقت میں اللہ کے ہاں بھی متقی ہوں۔